بر صغیر کے مدارس میں پہلے بہت سی کتابیں داخل نصاب تھی، جیسے صغرا، کبرا، شمس بازغہ، قطبی، میر قطبی، قال اقول، ملا حسن، اقلیدس اور خلاصۃ الحساب وغیرہ۔ لیکن جب نصاب مختصر کیا گیا تو بہت سی کتابیں نصاب سے باہر کر دی گئی۔ جن کتابوں کو نصاب سے باہر نکالا گیا ان میں ایک کتاب ہے قلیوبی، جو علامہ شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ یہ کتاب عربی میں ہے اور اس کے اندر بڑی اچھی اچھی حکایتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں ایک حکایت ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بڑے پائے کے بزرگ، بڑے اللہ والے تھے، نہایت متقی پرہیزگار۔ ایک مرتبہ شکار کرنے کے لیے جانے لگے تو چھوٹی بیٹی ضد کرنے لگی کہ میں بھی ابو جان آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ چنانچہ اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے والد صاحب نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ دریا پر پہنچ کر ایک جگہ جال ڈالا اور اس میں اتفاق سے ایک مچھلی آ گئی۔ چھوٹی بچی کہنے لگی ابو جان یہ مچھلی میں پکڑوں گی۔ ابو جان نے اجازت دی۔ اس بچی نے اس مچھلی کو پکڑ تو لیا، لیکن پکڑنے کے بعد جال سے باہر نکال کر دریا میں چھوڑ دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بیٹی یہ کیا کیا؟ تم نے مچھلی کو جال سے نکال کر پانی میں کیوں چھوڑ دیا؟ تو بچی کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ یہ مچھلی اپنے ہونٹ ہلا رہی تھی، تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اب کیا ہوگا؟ ایک ہی مچھلی پکڑی گئی تھی، اسی کو تم نے دریا میں چھوڑ دی۔ تو بچی کہنے لگی کہ روزی کا رازق اللہ ہے، وہ ہمیں بھوکا نہیں رکھے گا، غیب سے ضرور ہمارا انتظام کرے گا۔ چنانچہ والد صاحب بھی اور بیٹی بھی اپنے گھر آ گئے۔ پورا دن گزر گیا۔ والد صاحب بار بار کہتے کہ تم نے وہ مچھلی چھوڑ کر بڑی غلطی کی، اب ہم کیا کریں گے، کہاں سے کھائیں گے، کس طریقے سے ہمارا گزر بسر ہوگا۔ لیکن عشاء کے وقت دیکھا کہ آسمان سے ایک دسترخوان آ رہا ہے جس پر طرح طرح کے کھانے ہیں۔ یہ چھوٹی بچی کہنے لگی لو ابو جان، اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے ہمارے لیے روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ چنانچہ ان سب نے مل کر خوب کھانا کھایا۔ اگلا دن ہوا، پھر اسی طریقے سے آسمان سے دسترخوان آیا۔ تیسرا دن ہوا، پھر اسی طریقے سے، غرضے کہ یہ سلسلہ سالوں چلتا رہا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عابد تھے، بڑے زاہد متقی پرہیزگار۔ ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ میری عبادت کی وجہ سے، میری ریاضت کی وجہ سے، میرے مجاہدہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی یہ دسترخوان نازل کرتا ہے۔ لیکن جب 12 سال تک یہ دسترخوان اسی طریقے سے اترتا رہا اور جس روز یہ بچی اس دنیا سے رخصت ہوئی تو وہ دسترخوان بھی نازل ہونا ختم ہوا، وہ دسترخوان بھی اترنا بند ہو گیا۔ اس روز حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور معلوم ہوا کہ اب تک جو روزی مل رہی تھی یہ ہماری عبادت اور ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس بچی کے صدقے میں مل رہی تھی۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر
اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہ مفلسی کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم روزی انہیں بھی دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیں گے. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا قتل کرنا، بچیوں کو درگور کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے کچھ مطالبہ کیا، کچھ مانگا. اتفاق سے گھر میں بھی دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، صرف ایک کھجور رکھی ہوئی تھی. میں نے وہ کھجور اس کے حوالے کی. اس کے ساتھ چھوٹی 2 بچیاں تھیں. میں نے دیکھا کہ اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کھجور کو اپنی دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیا، خود نہیں کھایا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے پورا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے لڑکیاں مرحمت فرمائی، بچیاں دی، اور اس نے ان کے ساتھ احسان کیا یعنی اچھا برتاؤ کیا، لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح نہیں دی، ان کو تعلیم دی، تربیت کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو قیامت کے دن یہ لڑکیاں اس کے اور دوزخ کی آگ کے درمیان آڑ بن جائے گی. یعنی ان بچیوں کی وجہ سے وہ شخص دوزخ میں نہیں جا سکے گا. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.